نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ. یہ ساری باتیں بالکل ٹھیک زاہد صاحب, سوال کرنا چاہوں تو میں حاضر ہوں. آپ نے بالکل ہمیں اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. اب میں گزارش کروں گا اپنے اگلے مہمان کو, نادر گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نادر, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے بھی ایکشن کیا ہے. جو غیر قانونی اللیگل افغانی کراچی میں مقیم تھے, ایک افغان بستی تھی جس کے لیے کہا جاتا تھا ایک وقت میں کہ ایک نو گو ایریا ہے, اور حکومت نے وہاں پر بھی ایکشن کیا ہے اور اللیگل امیگرینٹس کو پکڑ کے ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے. بہت اچھا اقدام ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیے, اور آپ کی نظر میں جو پاک افغان تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں انڈیا از ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل؟ جی بالکل. دیکھیں, سندھ حکومت کا تو کافی عرصے سے یہ ایک گول ہے کہ ہم نے جتنے بھی اللیگل یہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہیں, اسپیشلی کراچی کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے پورے صوبے کے اندر, تو ان کو ہم نے یہاں سے باعزت طریقے سے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کو نظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں سے پھر واپس ریلوکیٹ کرنا ہے, اپنے اپنے ملک بھیجنا ہے. بیکاز آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے اللیگل کاموں میں بھی, سارے نہیں, ناٹ آل پیپل آر انوالوڈ ان اللیگل ایکٹیویٹیز, بٹ بہت سارے اللیگل ایکٹیویٹیز میں پھر یہ جو ریفیوجیز ہیں ان کے لنکس ہوتے ہیں اکراس دا بارڈر, چمن بارڈر سے کافی اسمگل گڈس بھی کراچی اینڈ اپ ہوتے ہیں, ان کے اپنے کیونکہ روابط ہوتے ہیں, ان کے چینلز ہوتے ہیں. تو بہرحال جو کراچی کا جو آبادی ہے وہ بھی اتنی بڑھ چکی ہے دیٹ وی کین ناٹ افورڈ. ایک تو آلریڈی ہماری اپنے پاکستانی بھائیوں کی آبادی ماشاءاللہ کافی ہے کراچی کے اندر, پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ روزگار لینے کے لیے آتے ہیں. دے آر اوبویسلی مور دین ویلکم. کراچی از دا کیپٹل آف سندھ, اور ڈیکیڈ سے کراچی جو ہے پورے پاکستان کو ایک طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے. یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہیں, پر جو پاکستانی نہیں ہے ان کے لیے تو اب بالکل گنجائش ہی نہیں رہی ہے. ہم نے اپنے رہائشیوں کے پیٹ پالنے ہیں, نہ کہ جو ہمارے مہمان آئے تھے, کیونکہ اس وقت ظاہر سی بات ہے اینڈ آف 70s اینڈ 80s کا جو افغانستان سچویشن تھا, اس وقت کی جو رجیم تھی اس کی وجہ سے یہ اتنے سارے ریفیوجیز کو یہاں پہ ایکسیس دیا گیا تھا. بٹ اب نو مور, تو ان کو پھر ایونچولی ہم پھر یہاں سے ریلوکیٹ کر کے اپنے اپنے ملک واپس بھیج رہے ہیں. اور جو کشیدگی کی آپ بات کریں, دیکھیے یہ تو انیویٹیبل تھا. پاکستان بہت ٹائم سے افغانستان کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس پروف ہے, بلکہ دنیا کے سامنے رکھی تھی پریس کانفرنسز. ہمارے جو ڈی جی ایس پی آر تھے ماضی کے بھی ابھی کے بھی, انہوں نے بھی بتایا تھا کہ پروف ہے ہمارے پاس کہ جو کابل کے اندر جو انڈین ایمبیسی ہے وہ ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے پاکستان کے خلاف ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو, اور افغانستان ایک سیف ہیون بن چکا ہے الگ الگ دہشت گرد تنظیموں کے لیے, جو کہ پھر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے پیچھے ملوث پائے جاتے ہیں. تو انف از انف. پاکستان اللہ کا شکر ہے ملیٹریلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی دفاع کر سکتا ہے. بے شک اگر دوسرے پڑوسی ملک کو, ہم تو نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ایک کشیدگی ہو, پر اگر وہ ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے خدشات اور ہمارے کنسرنس کو ایڈریس نہیں کرتے بار بار نشاندہی کے بعد بھی, تو پھر وی ہیو ٹو ٹیک میٹرز انٹو آور اون ہینڈز. بے شک, اور پاکستان نے بھرپور جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا افغانستان کو, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, سر آج یہ بات بھی آئی ایس پی آر اور سیکیورٹی ذرائع سے بات معلوم پڑ رہی تھی کہ افغانستان کی طرف سے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا. انہوں نے اپنے سائیڈ آف باب دوستی کو نقصان پہنچا کے یہ خبر چلانا شروع کر دی کہ پاکستان کے سائیڈ پہ جو سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس کو نقصان پہنچا ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ عامر خان متقی جیسے جے شنکر سے ہاتھ ملا کر آتے ہیں انڈیا کے اندر, اس کے بعد سے بھی حالات خراب ہو جاتے ہیں. پاکستان نے ہر کوشش کی ہے انجینئر صاحب افغانستان کو خوش رکھنے کی, پڑوسی کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے, لیکن سیڈلی پاک افغان ریلیشنز اس وقت بہت خطرناک موڑ پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جو باب دوستی یا یہ چیزیں, یہ جب حالات اور تعلقات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ پھر ان کی ٹیکٹکس کا یا کسی بھی ملک کی ٹیکٹکس کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن اصل جو اگر وائڈر ہورائزن میں دیکھیں تو جو بات امپورٹنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے وزیر خارجہ انڈیا گئے اور یہ سب کچھ شروع ہو گیا, بلکہ ان کے افغان وزیر خارجہ کا جے شنکر کے پاس جانا بیسیکلی کلمینیشن ہے اس ساری ایکٹیویٹی کی جو پچھلے کافی عرصے سے جاری ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے کردار ادا کیا اس کو مہمیز کا, کیٹلسٹ کا, کہ چونکہ ان کی جو اللیگل ایکٹیویٹیز تھی ان افغان سٹیزنز کی جن کو پاکستان نے پناہ دی, روزگار دیا, اور اس وقت پناہ دی جب آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو, اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر, یعنی سپر پاور ایٹ اٹس زینتھ
اس وقت رشیا تھی. تو اس وقت پاکستان نے جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ان کی مدد بھی کی, ان کو پناہ بھی دی, اور تھوڑے نہیں, دنیا میں شاید یہ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ اس وقت جب کو 3.5 ملین آئے تھے بڑے مختصر ٹائم میں, یہ لارجسٹ پاپولیشن جو ہے وہ انفلکس تھا کسی بھی ملک میں, اور بالخصوص ترقی پذیر ملک میں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ہمیں ثمر کیا ملا. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس وقت بھی سین ایلیمنٹس یہ بات کہہ رہے تھے, لیکن وہ اس کی بنیاد وہیں سے رکھی گئی, اور پھر ہر موقع پہ یعنی جب ان کی انٹرنل وار ہوئی تو اس میں پیس کرانے میں, جب ان کے وار لارڈز ایک دوسرے کے خلاف افغان تباہ ہو رہا تھا, تب آپ دیکھ لیں ایون جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا اس وقت, تو اس وقت بھی پاکستان نے بڑا کوششلی, یعنی پاکستان جو ہے وہ حصہ نہیں بنا اس لڑائی کا باوجود بہت سی ترغیبات کے. تو آج یہ بڑی افسوسناک بات ہے, لیکن بہرحال اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ساری چیزیں سمجھانا بجھانا تاریخ کی روشنی میں. اور یہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے تو اپنی آئیڈیالوجیکل جو ان کی بیسز ہیں وہ کلیم بھی کرتے ہیں, وہ کیا اب انہوں نے اس کو شفٹ کر کے تو انڈیا میں جا کے بھی مادر علمی کا بیان انہوں نے دیا ہے, لیکن وہ بنیادی طور پر تو وہ اس وقت کلیم بھی یہی کرتے تھے کہ ہمارے اساتذہ یہاں پہ ہیں, جو کہ ان کے روحانی یعنی علم کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اور آج اس قدر حالات جو ہیں انہوں نے اس نہج پہ پہنچا دیے کہ بڑی جو ہے سیریس ایفرٹس ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 برس میں بڑی جو ہے سنجیدہ کوششیں ہوئیں, بڑی پرخلوص کوششیں ہوئیں. ایون یہ مئی میں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی تقریباً ان پرنسپل یہ بات طے ہو گئی تھی, اور وہ شروع میں کہتے بھی رہے کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. ایک آدھ دفعہ کوئی ایک کمزور سا فتویٰ بھی آیا تھا ادھر سے, لیکن اب وہ صورتحال ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اور وہ بھی جب اسی وقت حملہ کرنا, اسی وقت جب کہ ان کا وزیر خارجہ انڈیا میں موجود تھا, اور بھارت نے یہ نہیں کہ اس کو سیکرٹ نہیں رکھا, انہوں نے یہ اعلان کیا, پرائم منسٹر مودی نے بھی اور ان کی وزارت خارجہ نے بھی, کہ پاکستان ہندوستان بھارت اپنی مرضی کے محاذ پہ پاکستان سے بدلہ لے گا. یعنی اس بیان میں ایک طرف تو انہوں نے انڈائریکٹلی اس شکست کا اعتراف کیا جو انہیں ہوئی, اور دوسری طرف انہوں نے اس انٹینٹ کا اظہار کیا کہ ہمارا جو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے وہاں سے ہم جو ہے وہ کریں گے. اور یہ پھر پچھلے عرصے میں جو تیزی آئی دہشت گردی میں, جو اس کا نتیجہ تھی باوجود کوشش کے, اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا. اب پاکستان کی مسلح افواج کے پاس, پاکستان کی قوم کے پاس ایز اے نیشن, کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرنا کسی بھی لحاظ سے, کسی سیاسی جماعت کی طرف سے بھی, کہ وہ اگر کہیں جی کہ نہیں ہم تو ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں, کوئی ٹارگیٹڈ ملٹری آپریشن, اور کس کے خلاف؟ دہشت گردوں کے خلاف. اور وہ ویدر اٹ بی کے پی, ویدر اٹ بی پنجاب, ویدر اٹ بی سندھ, اس میں تو کہیں پہ یہ لسانیت یا صوبائیت آنی نہیں چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں, ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, ان کا لہو بہا رہے ہیں, چاہے وہ سولینز ہیں یا فوجی, تو ان کے ساتھ اب نپٹنے کا باقی سارے راستے بند ہونے کے بعد, اور ان کی طرف سے یہ ٹریس پاس ہونے کے بعد, جارحیت ہونے کے بعد, پاکستان نے رسپونڈ کیا